الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بنا درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر علیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑا ہزار شکر ہے جس نے ہمیں اس بابرکت جگہ پر جمع ہو کر اپنا اور اپنے محبوب کا بابرکت ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر سنانا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک اور حضور کی ذات پر سلام عرض کرنا یہ صرف انسان ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ درخت بھی جھک کر مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کرتے تھے۔ ایک روایت سنیں پھر میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا ہم ایک مرتبہ مصطفیٰ کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ سفر کے اندر ہم جا رہے تھے تو چلتے چلتے ایک جگہ پر جا کر ہم نے سانس لینے کے لیے آرام کرنے کے لیے پڑاؤ کیا، ایک جگہ پر ٹھہر گئے۔ ہم دیکھتے کیا ہیں کہ جب ہم لوگ ایک جگہ پر ٹھہرے تو حضور زمین کے اوپر آرام فرمانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ میرے آقا آرام کرنے لگے۔ اب صحابہ حضور کے ارد گرد کھڑے ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب صحابہ حضور کا بددعا کا چہرہ تک رہے ہیں اور میرے آقا زمین کے اوپر آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اچانک سے سامنے سے ایک درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ میرے آقا نے اشارہ نہیں کیا، حضور نے اشارہ نہیں کیا، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ صحابہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ہم نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا کہ درخت چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر حضور کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جیسے وہ جھک کر حضور کی ذات پر سلام عرض کر رہا ہے۔ فرمایا ہم نے دیکھا
درخت کچھ دیر حضور کی بارگاہ میں رہا، پھر اس کے بعد وہ درخت چلا واپس اپنی جگہ پر جا کر ٹھہر گیا۔ اب صحابہ سارے اسی خیال کے اندر ہیں کہ بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ حضور اشارہ کرتے اور درخت چل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، لیکن حضور آرام کر رہے تھے اور درخت آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اب سارے صحابہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کب میرے آقا اپنی آنکھیں کھولیں اور ہم دوڑ کر کہیں یا رسول اللہ بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ آپ آرام کر رہے تھے، درخت چلتا چلتا آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب صحابہ اسی بات کے اندر خیال کے اندر ہیں اور ہر صحابی کا یہ دل ہے کہ مصطفیٰ جاگے، ہم دوڑ کر عرض کریں یا رسول اللہ درخت آپ کی بارگاہ کے اندر آیا تھا۔ اب ذرا وہ منظر اپنے سامنے لے کر آئیے گا، میرے آقا اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور جب صحابہ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ابھی صحابہ نے کوئی جملہ نہیں کہا، عرض نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، ابھی حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ درخت میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا تھا؟ کہا یہ پوچھنے آئے ہو کہ درخت میری بارگاہ کے اندر ہے کیا لینے آیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ تو آرام کر رہے تھے۔ فرمایا میرا دل نہیں سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، مجھے پتا ہے کہ درخت چلتا چلتا میری بارگاہ میں آیا تھا۔ یا رسول اللہ جب آپ جانتے ہیں تو پھر بتا دیں وہ درخت آپ کی بارگاہ میں لینے کیا آیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا ہیا شجرۃ استأذنت ربها، اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کی ذات پر سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اسے اجازت دی، وہ جڑوں کو اکھاڑ کر جو میری بارگاہ میں آیا تھا وہ مجھ محمد مصطفیٰ پر سلام عرض کرتا۔ اس لیے یہ درود پاک اور حضور کی ذات پر سلام پڑھنا یہ صرف انسانوں کا طریقہ کار ہے نہیں ہے، بلکہ درخت بھی حضور کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں۔ اس لیے بابا سے بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ کے قرآن کی یہ آیہ مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ سورہ حجرات ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے پہلی آیت سے جو مضمون ذکر کیا ہے وہ حضور کے ادب اور احترام کا ہے۔ کس کا ہے؟ سورت کا آغاز کیا تو آغاز کے اندر ہی خالق کائنات نے اپنے محبوب کی تعظیم اور حضور کی توقیر کو ذکر کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب دل کے اندر ادب ہوگا تعظیم آئے گی، جب انسان کے دل کے اندر کسی کی عزت اور تکریم پیدا ہوگی پھر انسان اس سے محبت کرے گا، پھر انسان اسے محبت کرے گا۔ اور جب پھر بندہ دل کے اندر ادب کو بجا لائے، تعظیم کو بجا لائے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اسی تعظیم کی وجہ سے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو داخل کرے، تو پھر یہ طریقہ کار ہے جو اس بندے کو، عام انسان کو ادب، تعظیم اور محبت مصطفیٰ کے بعد اللہ کی بارگاہ تک لے کے جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کا یہاں پر ادب بیان دیا ہے۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ سے آگے نہ بڑھو اور رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ کیا کہا؟ اللہ سے آگے نہ بڑھو اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک بات تو سمجھ کے اندر آتی ہے کہ رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا، اور اللہ کی ذات کے بارے میں بات سمجھ کے اندر
ظاہری بات ہے جب انسان کسی سے آگے بڑھتا ہے یا وہ زمان کے اندر ہوتا ہے یا مکان کے اندر ہوتا ہے، لیکن خالق کائنات کے لیے ایک زمانہ خاص، ایک وقت خاص، ایک جگہ خاص نہیں ہے۔ اب خیال ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ یا اللہ تیرا قرآن ہے اور تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں اللہ سے آگے نہ بڑھو اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا اللہ تیرے رسول کی بات تو سمجھ کے اندر آ گئی کہ تیرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، تو یا اللہ کے رسول کی بات تو سمجھ کے اندر آ گئی، لیکن کوئی بندہ بھلا تجھ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہی بتانا چاہتا تھا، یہ تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو حضور کا ادب کرتا ہے۔ سمجھ جاؤ خالق کائنات کا ادب کرتا ہے، جو حضور کی تعظیم کرتا ہے، سمجھ جاؤ خالق کائنات کی تعظیم کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے آگے بڑھتا ہے سمجھ جاؤ وہ خالق کائنات سے آگے بڑھ رہا ہے۔ فرمایا میرے نبی کی ذات کو میری ذات سے جدا کرنا نہیں ہے، جو مصطفیٰ سے آگے بڑھتا ہے وہ خدا سے آگے بڑھتا ہے۔ تو کہا یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ادب و تعظیم مصطفیٰ حقیقت کے اندر خالق کائنات کی محبت کا نام ہے، اور جو مصطفیٰ سے آگے بڑھ جائے وہ نیک عمل بھی کرے قابل قبول ہوتا نہیں۔ آپ اس کے آیت کا شان نزول سنیں، تفسیر صراط الجنان ہے، اس کے بارے میں 2 روایات ہیں کہ یہ آیت جو قرآن کی اتری اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کا دن تھا، کون سا دن تھا جی؟ قربانی کا دن تھا، اور چند لوگوں نے حضور کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ حضور کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ اب جب آپ قربانی کرتے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری پکڑی ہے، گردن پر چل رہی ہے جانور کے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا۔ قربانی کیوں کی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کا حکم ہے جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ اب ذرا سوچئے گا، ہاتھ کے اندر چھری پکڑی ہے اور گردن کے گلے اور جانور کے گلے پر چل رہی ہے، نام اللہ کا لیا جا رہا ہے، دل کے اندر نیت یہ ہے کہ اللہ میری قربانی کو قبول کر لے، اللہ کی رضا کے لیے انسان جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، لیکن ایک کام کر بیٹھا ہے، مصطفیٰ سے پہلے کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا لوگوں یاد رکھو قربانی میرے لیے ہے، میرا نام لے کر تم جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہو، لیکن مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ یادہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ سے پہلے ہو گئے، اور میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ چند لوگوں نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب روزہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے روزہ؟ اللہ کے لیے۔ صبح سے لے کر شام تک بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب عمل نیک بھی ہو، رضا اللہ کی بھی ہو، اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، لیکن مصطفیٰ سے پہلے ہو جائے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا لوگوں یاد رکھو قربانی میری رضا کے لیے ہے، روزہ میری رضا کے لیے ہے، میری خوشنودی کے لیے ہے، میرے نام پر ہے، لیکن قبول اس کا ہے جو مصطفیٰ کی اتباع کے اندر عمل کرتا ہے، اور جو حضور کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اس کی پھر قربانیاں بھی قابل قبول ہے، اس کے روزے بھی قابل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن میں حضور کے ادب اور حضور کے احترام کا حکم ارشاد کرتا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں احادیث کی طرف۔ حدیث ہے، امام بیہقی نے اس کو بیان کیا۔ اب خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔
اور ہر بندے کا دل تڑپتا ہے اللہ مجھے اس گھر کی زیارت عطا فرمائے۔ ہم نے ابھی تک دیکھا، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ خود سوچیں کہ کتنا دل تڑپتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ آئے ہم اڑ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر چلے جائیں، اللہ کے گھر کے اندر جا کر اس خانہ کعبہ کا کیا کریں، طواف کریں۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو پیدا ہی مکہ کے اندر ہوا، جو پیدا ہی مکہ میں ہوا، جس نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کئی سال مکہ مکرمہ کی پرنور فضاؤں میں گزارے، اور پھر کچھ ایسا وقت بھی آیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور اپنے صحابہ کو ساتھ لیا ہے، آ رہے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، مدینہ سے چلے ہیں، 6 سال ہو چکے ہیں ہجرت مدینہ کو، صحابہ 6 سال پہلے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے۔ اب وہ صحابہ مدینہ سے چلے، دل مچل رہے تھے، یا رسول اللہ جس گھر کے لیے اور جس گھر کی بلندی کے لیے اللہ نے آپ کو کائنات کے اندر مبعوث کیا ہے، یا رسول اللہ ہم تڑپتے ہیں ہمیں اس گھر کا طواف نصیب ہو جائے۔ مصطفیٰ صحابہ کرام کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اب چلتے چلتے مکہ مکرمہ کے قریب آ کر پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہاں ٹھہر جاؤ۔ آگے سے کفار کی طرف حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا۔ کیا بنایا؟ سفیر بنایا، اور کہا جاؤ اور جا کر کفار مکہ سے کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو بس اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم پرامن طریقے کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر سکیں۔ اب حضرت عثمان غنی چلتے چلتے مکہ مکرمہ کے اندر جاتے۔ اب دیکھیے حضور کا ادب، صحابہ کرام نے کیا ہمیں سمجھایا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ گئے، جا کر اپنی بات کو سمجھایا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، اور مصطفیٰ بھائی مکہ مکرمہ سے تھوڑا دور فاصلے کا قیام کر رہے ہیں، اور میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ کیا ہمیں اجازت ہے ہم خانہ کعبہ کا طواف کر لیں؟ انہوں نے آگے سے کہا اے عثمان، ہم تمہارے نبی کو طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم تمہارے نبی کو طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں تیرے لیے ایک حکم ہے، تیرے لیے ہم کر سکتے ہیں، اگر تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے تو دیکھ سامنے خانہ کعبہ ہے، اس کا طواف کر لے، 1000 بار طواف کر، ہم تجھے روکنے والے نہیں ہیں، لیکن تمہارے نبی کو ہم طواف کرنے نہیں دیں گے۔ اب ذرا تصور کریں کہ وہ شخص جس نے 6 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جس کا دل مچلتا رہا ہو، اور سامنے خانہ کعبہ ہو، اور کفار کہیں کہ جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کر لو، آگے سے اس عاشقی، اس محب مصطفیٰ کی جواب، اس کا جواب سنیے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کفار مکہ، یہ خانہ کعبہ جس شخصیت نے آ کر خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ کا مکان بتایا ہے، جس شخصیت نے آ کر خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کرنا ہے، جس شخصیت نے آ کر ہمیں خانہ کعبہ کا مقام بتایا ہے، تو کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ کر میں اکیلا ہی طواف کر لوں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، پر میں لاکھ اجازت دے دو، جب تک مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کریں گے۔ یہ ادب مصطفیٰ، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، کہا خانہ کعبہ کی عزت و حرمت بتانے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے، اور تم کہہ رہے ہو انہیں چھوڑ دوں خود ہی طواف کروں؟ فرمایا میری محبت اور میری تعظیم یہ گوارا کرتی نہیں ہے کہ حضور طواف نہ کریں اور میں طواف کرتا پھر۔ حضرات محترم، حضرت
مغیرہ بن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ دیکھیے صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ ادب کرنا کتنا کمال تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا ہیں. کون ہے یہ حضور کے چچا ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی دن ایک بندے نے سوال کیا اور کہا ہے عباس ذرا بتائیے گا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ کی عمر زیادہ ہے یا حضور کی عمر زیادہ ہے؟ اب دیکھیے بڑا آسان سا سوال تھا, بڑا آسان سوال تھا. پوچھا ہے عباس بتائیے آپ بڑے ہیں یا محمد مصطفیٰ بڑے ہیں؟ آسان سا سب جواب تھا کہ بھائی میں چاچا ہوں, وہ میرا بھتیجا ہے اور میں اسے کیا ہوں, میں اسے کیا ہوں, بڑا ہوں. نہیں, ادب مصطفیٰ کا دیکھیے. آپ نے آگے سے جواب دیا فرمایا پوچھنے والے یہ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ میں بڑا ہوں یا محمد مصطفیٰ بڑے ہیں؟ فرمایا بڑے تو میرے آقا ہی ہیں, میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. کیا کہا؟ بڑے تو مصطفیٰ ہیں لیکن میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. یہ ادب تھا حضور کا, یہ تعظیم تھی حضور کی. بات بھی سمجھا دی پر میں عمر کو چھوڑو, ہمارے سردار محمد مصطفیٰ. حضرات محترم ایک اور بڑی پیاری روایت ہے. حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لانے سے قبل صحابہ کرام کے مجمع کے اندر آئے اور آ کر دیکھیں تو صحیح کہ صحابہ حضور سے کتنا ادب کرتے ہیں, حضور کا کتنا ادب کرتے ہیں, کتنی مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں. اب حضرت مسور بن مخزمہ آئے, اب اسلام قبول نہیں کیا. قریش مکہ نے سفیر بنا کر بھیجا مسلمانوں کے پاس کہ جا کر دیکھو ان کے معاملات کیسے ہیں, معمولات کیسے ہیں, وہ اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں, کس قدر ان کا ادب کرتے ہیں. اب آپ چلتے چلتے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر آئے, سارے معاملات کو دیکھا, بڑے حیران ہوئے. سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ گئے اور جا کر کہا ہے قریش مکہ میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا ہوں, میں کیسر و کسریٰ کے پاس گیا ہوں, دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, لیکن جتنا عظیم بادشاہ محمد ہے ایسا بادشاہ میں نے دیکھا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہاں کیسر و کسریٰ کہ جن کے نام سے لوگ لڑ جایا کرتے تھے, اور کہاں یہ محمد مصطفیٰ جو چند سال پہلے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے اور چند لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے مدینہ جا کر اقامت اختیار کی تھی, اور کہاں کیسر و کسریٰ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہوا ایسے ہے, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, بڑا سے بڑا بادشاہ بھی ہو جب اپنے منہ سے تھوک نکالتا ہے اس کے درباری اس کے تھوک کو اپنے ہاتھوں پر لینا گوارا نہیں کرتے ہیں, لیکن محمد مصطفیٰ ایک ایسا بادشاہ ہے اپنے منہ سے لعاب نکلتا ہے, صحابہ زمین پر گرنے دیتے ہی نہیں ہیں, اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کر مصطفیٰ کے سامنے جا دیتے ہیں, مصطفیٰ لعاب نکالتے ہیں, صحابہ ہاتھوں کے اندر لے کر ہاتھوں کو مل کر اپنے چہروں پر مل دیا. کہا بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں, بادشاہ اپنا تھوک اس کا کھانے میں گر جائے وہ کھانا گوارا کرتا نہیں ہے, لیکن محمد ایسا بادشاہ ہے اپنے منہ سے لعاب بھی نکلتا ہے, صحابہ اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں. پھر اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں جب بالوں کے اندر کنگھی کرتے ہیں, بال کٹواتے ہیں, ان کے بال نیچے زمین پر گرتے ہیں, کوئی بندہ ان کے بالوں کو بھی کٹا کرنے کے لیے جاتا نہیں ہے. لیکن اس نے کہا محمد ایسا عظیم بادشاہ ہے اپنے منہ سے لعاب نکالتے ہیں, صحابہ ہاتھوں کے اندر لینا شروع کر دیتے ہیں. اگر وضو کرتے ہیں صحابہ وضو کا پانی, وضو کے پانی کے قطرات کو بھی نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں, ہاتھوں کے اندر لے کر اپنے چہروں پر ملنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ نبی جب زلفوں کو سنوارتا ہے حضور کی زلفوں کے بال اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیا کرتے ہیں.
یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح سے حضور کا ادب کرنا ہے، کیسے حضور کا احترام کرنا ہے۔ اب ایک اور روایت سنیں، بڑی کمال کی روایت ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ ایک اور اس کے بارے میں ایک اور روایت سر ہمیں ملتی ہے، فرمایا کہ میرے آقا نے پچھنی لگوائے۔ کیا کیا؟ پچھنے لگوائے، اور حضور کے جسم مبارک سے جو خون نکلا نا، کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ خون نکلا۔ وہ سارا کا سارا خون ایک پیالے کے اندر جمع کیا گیا، ایک پیالے کے اندر خون کو جمع کیا گیا۔ اب میرے آقا نے اپنے صحابی سے فرمایا، صحابی ایسے کرو، یہ خون کا پیالہ لے جاؤ اور جا کر اس کو کسی جگہ پر گرا دینا، کسی جگہ پر چھوڑ آنا، کسی جگہ پر رکھ آنا۔ اب وہ صحابی اپنے ہاتھ کے اندر خون کا پیالہ لیا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ کے اندر خون کا پیالہ ہے۔ اب چلتے جا رہے ہیں، کچھ آگے گئے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے۔ اب ذرا آپ بتائیں، یہ خون کپڑوں پر لگا ہو، نماز ہو جاتی ہے؟ قرآن واضح کہہ رہا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ تمہارے پر خون کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جسم پر اور کپڑوں پر اگر خون لگ جائے، اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کا ادب کا اپنا ہی انداز تھا، صحابہ کا تعظیم مصطفیٰ کا اپنا ہی انداز تھا، ایسے مصطفیٰ کے عاشق تھے۔ وہ پیالہ لیا، اب وہ صحابی چلتا چلتا ایک جگہ پر گیا، جا کر دیکھا مجھے کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، وہیں پر کھڑے ہوئے، چاہیے یہ تھا زمین پر گرا دیتے، خون کا پیالہ منہ کو لگایا، سارا کا سارا خون نوش کر دیا، سارا خون پی لیا۔ ابھی صحابی خون پی کر واپس نہیں پلٹا ہے، اللہ کا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا تھا، جاؤ خون جا کر گراؤ۔ یا رسول اللہ، ابھی تک وہ آپ کی بارگاہ کے اندر آیا نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ، اس نے آپ کا خون مبارک پی لیا ہے، ذرا آئے تو ذرا اس سے پوچھیے گا اس نے یہ کیوں پیا ہے۔ میرے آقا اب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کھڑا ہوا، میرے آقا نے فرمایا صحابی بتاؤ خون کو ٹھکانے لگائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جی۔ فرمایا کیا کیا ہے؟ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، محبت مصطفیٰ نے گوارا نہیں کیا، ادب مصطفیٰ نے گوارا نہیں کیا کہ خون مصطفیٰ ہو اور زمین پر گرے۔ فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ خون مصطفیٰ کے جسم سے گرے اور زمین پر رہ جائے۔ یا رسول اللہ، میں نے خون کا پیالہ پی لیا ہے، زمین پر گرایا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ہے صحابی، اگر تو نے ایسا کیا ہے تو پھر یاد رکھ، ابھی میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین آیا تھا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کا غلام آپ کا خون جو گرانے کے لیے گیا تھا اس نے پی لیا ہے۔ فرمایا پھر کہا اے مصطفیٰ، جب آئے تو اسے بشارت دے دیجیے گا کہ جس کے جسم کے اندر خون مصطفیٰ چلا جاتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہے۔ فرمایا صحابی، تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اب بتائیں کہ خون ہمارا ہو، کپڑوں پر لگے کپڑے ہی نہ پاک، اور خون مصطفیٰ کا ہو، انسان پی بھی جائے ناپاک نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے پاک کر دیا۔ یہ حضور کا ادب۔ اب ایک اور روایت سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث، حدیثیں تو ساری پیاری ہیں، لیکن یہ واقعہ سنیں کہ ایمان آپ کا ڈالا ہوگا کہ حضور کا ادب کس طرح سے صحابہ کرام کرتے تھے۔ میرے آقا آپ کے بیماری کے ایام چل رہے ہیں، وصال سے کچھ دن قبل میرے آقا کے بیماری کے ایام چل رہے ہیں، حضور نماز کے لیے بھی مسجد کے اندر تشریف لے کر نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں مصلی امامت کے اوپر، نماز پڑھا رہے ہیں۔
کیا کر رہے ہیں؟ مقتدی پیچھے صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہیں۔ اب نماز کس کے لیے ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، اگر نماز کے دوران آپ کا رخ خانہ کعبہ سے پھر جائے، نماز ہے؟ نماز ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے دوران آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اللہ پھر نماز قبول کرتا ہے۔ نماز کی شرط کے اندر یہ بات شامل ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب صحابہ سے بڑا شرعی مسائل کو سمجھنے والا کون تھا؟ صحابہ سے بڑا عالم کون تھا؟ صحابہ سے بڑا مسائل کو سمجھنے والا کون تھا؟ اب وہ صحابہ حضور کی جناب مسجد کے اندر کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سارے صحابہ مقتدی بن کر کھڑے ہیں، میرے آقا اپنے حجرے کے اندر ہیں۔ اچانک سے میرے آقا نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ اللہ! جب پردہ ہٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پردہ مصطفیٰ کے حجرے کا ہٹے اور نور مصطفیٰ کی کرنیں صحابہ کرام کے سامنے نہ آ جائیں؟ جب چہرہ مصطفیٰ سے اور حجرہ مصطفیٰ سے پردہ ہٹتا ہے، صحابہ کو اپنی نمازیں بھول جاتی ہیں، وہ کھڑے نماز کے اندر ہیں، رخ خانہ کعبہ سے پھر گیا ہے اور خانہ کعبہ سے پھر کر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جب میرے آقا نے اپنا حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور حضور کا رخ مبارک ہمارے سامنے آیا، ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کا قرآن ہمارے سامنے کھلا۔ ایسا حسن والا چہرہ جب ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نماز کو بھول جاتے ہیں، کھڑے نماز کے اندر ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا تک رہے ہیں اور حضور ہماری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ میرے غلام حالت نماز کے اندر میرے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ کچھ لمحہ گزرا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ اپنے، فرمایا تم صحابہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر دوبارہ نماز شروع نہیں کی، کھڑے حالت نماز میں تھے، رخ پھیرا مصطفیٰ کے چہرے کی طرف، پھر مصطفیٰ کا اشارہ آیا، ہم نے وہیں سے رخ پھیرا اور رخ پھیر کر ہم نے اپنی نمازوں کو مکمل کر دیا۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کا ادب یہ تھا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آنا تو بڑی دور کی بات ہے، حضور کے صحابہ تو نماز کے دوران مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت بھی کرتے رہے، ان کی نماز ٹوٹتی، نماز خراب ہوتی، ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ نماز وہی قابل قبول ہے جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے، جس کے اندر خیال مصطفیٰ نہ آئے ان کے ہاں وہ نماز نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرات محترم، یہ حضور کا ادب، یہ حضور کا احترام اللہ کے محبوب کے صحابہ نے سمجھایا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے صحابہ کرام، کہ اب دیکھیے کیا قرآن میں لکھا تھا کہ جب مصطفیٰ اپنے حجرے سے پردہ ہٹائیں تم نے نماز کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے؟ کیا قرآن میں آیا تھا کہ جب میرا نبی وضو کرے وضو کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دینے ہیں؟ کیا قرآن نے کہا تھا مصطفیٰ اپنے منہ سے لعاب دہن نکالیں اپنے ہاتھوں پر لینا ہے؟ نہیں، یہ صحابہ کرام کا اپنا ادب تھا، احترام تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ مجمع لگا کر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ایک اونٹ چلتا چلتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر اس نے سجدہ کیا۔ جب اونٹ نے حضور کے قدموں پر آ کر سجدہ کیا، ابو بکر صدیق عاشقوں کے سردار بول اٹھتے ہیں، کہا یا رسول اللہ، جانور ہم سے کتنے خوش قسمت ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ جانور ہو کر آپ کے قدموں پر آ کر سجدے کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں، ہمارے دل مچلتے ہیں، ہم بھی آپ کی عبادت کر کر سجدہ ریزی شروع کر دیں۔ فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو گویا صحابہ کے دل بھی حضور کو سجدہ کرنے کے لیے تڑپا کرتے تھے، اور صحابہ جب مصطفیٰ کا ادب کرتے تھے تو پھر دلیل کے ساتھ نہیں، بغیر دلیل سے ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کے اندر جب سفر میں ہوں تو نماز میں قصر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں جو 4 رکھتے ہیں فرض کی، حالت سفر میں 2 رکھتے رہ جاتی ہیں، قصر کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کہاں سے حکم لیا ہے کہ کتنا سفر ہو، کیسا سفر ہو، کیسے نماز پڑھنی ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی ہمیں اور تو کسی چیز کا نہیں پتا ہے، ان اللہ بعث الینا محمدا، اللہ نے ہمارے اندر اپنا نبی مبعوث فرمایا ہے، ہم بس مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے مصطفیٰ کرتے جاتے ہیں ہم پوچھتے نہیں ہیں یا رسول اللہ کیوں کرنا ہے، جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جیسے جیسے مصطفیٰ کرتے ہیں ہم بھی ویسے ویسے کرنا چاہتے ہیں۔ کا ہمارا یہ ادب ہے، یہ ہماری تعظیم مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کا یہ خلاصہ یاد کر کے رہیں کہ ایمان والا وہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کے دل کے اندر حضور کا ادب ہے، تعظیم ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص قابل قبول ہے، لیکن جو شخص حضور کی ذات کو چھوڑ کر، حضور کی تعظیم کو چھوڑ کر، حضور کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ تک جانا چاہے وہ کبھی بھی جا سکتا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمائے ایمان والوں، ایمان لانے کے بعد تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم نے مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے، مصطفیٰ کا احترام کرنا ہے۔ اگر دل تعظیم مصطفیٰ سے خالی ہے سمجھ آؤ ہمارا ایمان بھی قابل قبول ہے نہیں ہے۔ ایمان اسی کا قابل قبول ہے، ایمان اسی کا اس کو جنت کے اندر لے کر جانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی شخص قابل قبول ہے جو مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے، دل میں مصطفیٰ کی تعظیم کو بجا لاتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ حضرات محترم دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسا ادب مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور جو قرآن نے کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ رسول اللہ کا ادب اللہ کا ادب ہے۔ کس کا ادب ہے جی؟ رسول اللہ کا ادب اللہ کا ادب ہے۔ رسول اللہ کی تعظیم خالق کائنات کی تعظیم ہے، رسول اللہ کی محبت خالق کائنات کی محبت ہے، اور رسول اللہ کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہے، رسول اللہ کی نفرت خدا کی نفرت ہے، اور رسول اللہ کی بے ادبی خالق کائنات کی بے ادبی ہے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھ کر جائیں، اپنی نسلوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر اس بات کو بتائیں کہ بیٹا ادب مصطفیٰ ہے تو سارا کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔